بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الواقعہ۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہو پڑی ہو ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہے اس کے ہو پڑنے میں کچھ جھوٹ۔ نمبر 2، خافضۃ رافعہ، پس کرنے والی ہے، بلند کرنے والی۔ نمبر 3، اذا رجت الارض رجا، جب لرزے زمین کپ کپا کر، وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہوں پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر، فکانت ہباء منبثا، پھر ہو جائیں غبار اڑتا ہوا۔ نمبر 4، وکنتم ازواجا ثلاثہ، اور تم ہو جاؤ تین قسم پر۔ نمبر 5، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، پھر داہنے والے کیا خوب ہیں داہنے والے۔ نمبر 6، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں والے کیا برے لوگ ہیں بائیں والے۔ نمبر 7، والسابقون السابقون، اور اگاڑی والے سو اگاڑی والے۔ تفسیر نمبر 2، یاد رہے کہ نمبر 1 پچھلی صورت میں تھا۔ وقوع قیامت میں کوئی شبہ نہیں، یعنی قیامت جب ہو پڑے گی اس وقت کھل جائے گا کہ یہ کوئی جھوٹی بات نہ تھی، نہ اسے کوئی ٹلا سکے گا، نہ واپس کر سکے گا، اور لا یبعث اللہ من یموت وغیرہ کے جھوٹے دعوے سب ختم ہو جائیں۔ کوئی شخص جھوٹی تسلی سے اس دن کی ہولناک سختیوں کو گھٹانا چاہے، یہ بھی نہ ہوگا۔ نمبر 3، قیامت بلند اور پس کرنے والی ہے، یعنی ایک گروہ کو نیچے لے جاتی ہے اور ایک گروہ کو اوپر اٹھاتی ہے۔ بڑے بڑے متکبروں کو جو دنیا میں بہت معزز اور سربلند سمجھے جاتے تھے، اسفل السافلین کی طرف دھکیل کر دوزخ میں پہنچا دے گی، اور کتنے ہی متواضعین کو جو دنیا میں پست اور حقیر نظر آتے تھے، ایمان اور عمل صالح کی بدولت جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرے گی۔ نمبر 4، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی زمین میں سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑتے پھریں گے۔ نمبر 5، قیامت میں انسانوں کی 3 قسمیں، یعنی وقوع قیامت کے بعد کل آدمیوں کی 3 قسمیں کر دی جائیں گی، دوزخی، عام جنتی اور خواص مقربین جو جنت کے نہایت اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے۔ آگے تینوں کا مجملاً ذکر کرتے ہیں، پھر ان کے احوال کی تفصیل بیان ہوگی۔ نمبر 6، دائیں اور بائیں والے، یعنی جو لوگ عرش عظیم کے داہنی طرف ہوں گے، جن کو اخذ میثاق کے وقت آدم علیہ السلام کے داہنے پہلو سے نکالا گیا تھا، اور ان کا اعمال نامہ بھی داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرشتے بھی ان کو داہنے طرف سے لیں گے۔ اس روز ان کی خوبی اور یمن و برکت کا کیا کہنا۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی نسبت دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی داہنی طرف نظر کر کے ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ نمبر 7، یہ لوگ آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے نکالے گئے، عرش کے بائیں جانب کھڑے کیے جائیں گے، اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرشتے بائیں طرف سے ان کو پکڑیں گے، اور ان کی نحوست اور بدبختی کا کیا ٹھکانہ۔ اولئک المقربون، وہی لوگ ہیں مقرب، فی جنات النعیم، باغوں میں نعمت کے۔ نمبر 1، ثلۃ من الاولین، انبو ہے پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے۔ نمبر 2، علی سرر موضونہ، بیٹھے ہیں جڑاؤ تختوں پر۔ نمبر 3، متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ان پر ایک دوسرے کے سامنے۔ نمبر 4، یطوف علیہم ولدان مخلدون، لیے پھرتے ان کے پاس لڑکے سدا رہنے والے۔ نمبر 5، باکواب و بارق، آب خورے اور کوزے، وکأس من معین، اور پیالہ نتھری یعنی صاف شراب کا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر دکھے اور نہ بکواس لگے۔ نمبر 6، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوہ جون سا پسند کر لیں، ولحم طیر مما یشتہون، اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس قسم کو جی چاہے۔ نمبر 7، وحور عین، اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر۔ نمبر 8، جزاء بما كانوا یعملون، بدلہ ان کا کاموں کا جو کرتے تھے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے وہاں بکواس اور نہ گناہ کی بات۔ تفسیر نمبر 1، سابقین اولین، یعنی جو لوگ کمالات علمیہ اور عملیہ اور مراتب تقوی میں دوڑ کر اصحاب یمین سے آگے نکل گئے، وقت تعالیٰ کی رحمت اور مراتب قرب و وجاہت میں بھی سب سے آگے ہیں۔ وہم الانبیاء والرسل والصدیقون والشہداء یکونون بین یدی ربہم عز وجل کما قال ابن کثیر۔ نمبر 2، اولین اور آخرین کی تفسیر۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ پہلے کہا پہلی امتوں کو، اور پچھلی یہ امت محمدیہ یا پہلے پچھلی اسی امت کے مراد ہوں، یعنی اعلیٰ درجے کے لوگ پہلے بہت ہو چکے ہیں، بہت پیچھے کم ہوتے ہیں۔ تنبیہ، اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر میں یہ دونوں احتمال بیان کیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی ہے، اور روح المعانی میں طبرانی وغیرہ سے ایک حدیث ابو بکرہ کی بسند حسن نقل کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے متعلق ہما جمیعا من هذه الامہ واللہ اعلم۔ ابن کثیر نے ایک تیسرا مطلب آیت کا بیان کیا ہے کہ آخر کو وہ پسند ہے، یعنی ہر امت کے پہلے طبقہ میں نبی کی صحبت یا قرب عہد کی برکت سے اعلیٰ درجے کے مقربین جس قدر کثرت سے ہوئے ہیں، پچھلے طبقوں میں وہ بات نہیں رہی۔ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہاں، اگر ابو بکرہ کی حدیث صحیح ہو جیسا کہ روح المعانی میں ہے تو ظاہر ہے وہی مطلب متعین ہوگا۔ نمبر 3، اہل جنت کے احوال جو سونے کے تاروں سے بنے گئے ہیں۔
بنے گئے ہیں۔ نمبر 4 یعنی نشست ایسی ہوگی کہ کسی ایک کی پیٹھ دوسرے کی طرف نہ رہے گی۔ نمبر 5 یعنی خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے جو سدا ایک حالت پر رہیں گے۔ نمبر 5 جنت کی شراب یعنی نتھری اور صاف شراب جس کے قدرتی چشمے جاری ہوں گے، اس کے پینے سے نہ سرگرانی ہوگی نہ بکواس لگے گی، کیونکہ اس میں نشہ نہ ہوگا، خالص سرور اور لذت ہوگی۔ نمبر 7 یعنی جس وقت جو میوہ پسند ہو اور جس قسم کا گوشت مرغوب ہو بدون محنت و تعب کے پہنچے گا۔ نمبر 8 گوشت اور میوے یعنی صاف موتی کی طرح جس پر گرد و غبار کا ذرا بھی اثر نہ آیا ہو، الا قیلا سلاما سلاما مگر ایک بولنا سلام سلام۔ نمبر 1 واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اور داہنے والے کیا کہنے داہنے والوں کے، فی صدر مخضود رہتے ہیں بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں۔ نمبر 2 وطلح منضود اور کیلے تہ پر تہ، وظل ممدود اور سایہ لمبا۔ نمبر 3 وماء مکسوب اور پانی بہتا ہوا، وفاکہۃ کثیرہ اور میوے بہت، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ نہ اس میں ٹوٹا اور نہ روکا ہوا۔ نمبر 4 وفرش مرفوعہ اور بچھونے اونچے۔ نمبر 5 انا انشأناہن انشاء ہم نے اٹھایا یعنی پیدا کیا ان عورتوں کو ایک اچھی اٹھان یعنی پیدائش پر، فجعلناہن ابکارا پھر کیا ان کو کنواریاں، عربا اترابا پیار دلانے والیاں ہم عمر، لاصحاب الیمین واسطے دہنے والوں کے۔ نمبر 6 ثلۃ من الاولین انبو ہے پہلوں میں سے، وثلۃ من الآخرین اور انبو ہے پچھلوں میں سے۔ نمبر 7 واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اور بائیں والے کیسے ہیں بائیں والے، فی سموم و حمیم تیز بھاپ میں اور جلتے پانی میں، وظل می اور سائے میں۔ تفسیر نمبر 1 یعنی لغو اور واہیات باتیں وہاں نہیں ہوگی، نہ کوئی جھوٹ بولے گا نہ کسی پر جھوٹی تہمت رکھے گا، بس ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں آئیں گی، یعنی جنتی ایک دوسرے کو اور فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے اور رب کریم کا سلام پہنچے گا جو بہت ہی بڑے اعزاز و اکرام کی صورت ہے، اور سلام کی کثرت اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہاں پہنچ کر تم آفات اور مصائب سے محفوظ اور صحیح سالم رہو گے، نہ کسی طرح کا آزار پہنچے گا، نہ موت آئے گی نہ فنا۔ نمبر 2 جو قسم قسم کے مزیدار پھلوں سے لدے ہوں گے۔ نمبر 3 جنت کا موسم یعنی نہ دھوپ ہوگی نہ گرمی سردی لگے گی، نہ اندھیرا ہوگا صبح کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے، جیسا درمیانی وقت ہوتا ہے ایسا معتدل سایہ سمجھو، اور لمبا پھیلا ہوا اتنا کہ بہترین تیز رفتار گھوڑا 100 برس تک متواتر چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔ نمبر 4 جنت کے پھل بہت قسم کا میوہ، نہ پہلے اس میں سے کسی نے توڑا، نہ دنیا کے موسمی میووں کی طرح آئندہ ختم ہو، نہ اس کے لینے میں کسی قسم کی روک ٹوک پیش آئے۔ نمبر 5 جنت کے فرش یعنی بے حد دبیز اور اونچے ظاہر میں بھی اور رتبہ میں بھی۔ نمبر 6 جنت کی عورتیں یعنی حوریں اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں ملیں گی، وہاں ان کے پیدائش اور اٹھان خدا کی طرف سے قدرت سے ایسی ہوگی کہ ہمیشہ خوبصورت جوان بنی رہیں گی، جن کی باتوں اور طرز و انداز پر بے ساختہ پیار آئے، اور سب کو آپس میں ہم عمر رکھا جائے گا، اور ان کے ازواج کے ساتھ بھی عمر کا تناسب برابر قائم رہے گا۔ نمبر 7 یعنی اصحاب یمین پہلوں میں بھی بکثرت ہوئے ہیں اور پچھلوں میں بھی ان کی بہت کثرت ہوگی۔ یحموم دھوئیں کے، لا بارد ولا کریم نہ ٹھنڈا اور نہ عزت کا۔ نمبر 1 انہم کانوا قبل ذلک مترفین وہ لوگ تھے اس سے پہلے خوشحال، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور ضد کرتے تھے اس ایک بڑے گناہ پر۔ نمبر 2 وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر گئے اور ہو چکے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون کیا ہمارے اگلے باپ دادے بھی؟ نمبر 3 قل ان الاولین والآخرین تو کہہ دے کہ اگلے اور پچھلے لمجموعون الی میقات یوم معلوم سب اکٹھے ہونے والے ہیں ایک دن مقرر کے وقت پر۔ نمبر 4 ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر تم جو ہو اے بہکے ہوئے جھٹلانے والو، لاکلون من شجر من زقوم البتہ کھاؤ گے ایک درخت سینڈ کے سے، فمالئون منہ البطون پھر بھرو گے اس سے پیٹ۔ نمبر 5 فشاربون علیہ من پھر پیو گے اس پر ایک۔ تفسیر نمبر 1 دوزخ کے مختلف احوال یعنی دوزخ کی آگ سے کالا دھواں اٹھے گا، اس کے سائے میں رکھے جائیں گے جس سے کوئی جسمانی یا روحانی آرام نہ ملے گا، نہ ٹھنڈک پہنچے گی، نہ وہ عزت کا سایہ ہوگا، ذلیل و خوار اس کی تپش میں بھنتے رہیں گے۔ یہ ان کے دنیاوی خوشحالی کا جواب ہوگا جس کے غرور میں اللہ اور رسول سے ضد باندھی تھی۔ نمبر 2 وہ بڑا گناہ کفر و شرک ہے اور تکذیب انبیاء یا جھوٹی قسمیں کھا کر یہ کہنا کہ مرنے کے بعد ہرگز کوئی زندگانی نہیں، کما قال تعالی واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت سورۃ النحل رکوع نمبر 5۔ نمبر 3 کفار پر گناہ پر کفار کا اصرار جو ہم سے بھی بہت پہلے مر چکے، یعنی یہ بات کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ نمبر 4 یعنی قیامت کے دن جس کا وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے۔ نمبر 5 دوزخیوں کا کھانا یعنی جب بھوک سے مضطر ہوگے تو یہ درخت کھانے کو ملے گا اور اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا۔ الحمیم جلتا پانی، فشاربون شرب الہیم پھر پیو گے جیسے پیے اونٹ توسے ہوئے
یعنی تشنک والے۔ نمبر 1 ھذا نزلہم یوم الدین، یہ مہمانی ہے ان کی انصاف کے دن۔ نمبر 2 نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو بنایا پھر کیوں نہیں سچ مانتے۔ نمبر 3 افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو تو جو پانی تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، اب تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے۔ نمبر 4 نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ٹھہرا چکے تمہیں مرنا اور ہم۔ نمبر 5 اور ہم عاجز نہیں، الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اس بات سے کہ بدلے میں لے آئیں تمہاری طرح کے لوگ اور اٹھا کھڑا کریں تم کو وہاں جہاں تم نہیں جانتے۔ نمبر 6 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم جان چکے ہو پہلا اٹھان پھر کیوں نہیں یاد کرتے۔ نمبر 7 أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بھلا دیکھو تو جو تم بوتے ہو، أَنتُمْ تَزْرَعُونَ وَنَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کو کرتے ہو کھیتی یا ہم ہیں کھیتی کر دینے والے۔ نمبر 8 لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو کر ڈالیں اس کو روندا ہوا گھاس۔ تفسیر نمبر 1 کھولتا ہوا پانی، یعنی گرمی میں تونسا ہوا اونٹ جیسے پیاس کی شدت سے ایک دم پانی چڑھاتا چلا جاتا ہے، یہی حال دوزخیوں کا ہوگا، لیکن وہ گرم پانی جب منہ کے قریب پہنچائیں گے تو منہ کو بھون ڈالے گا اور پیٹ میں پہنچے گا تو آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی، والعیاذ باللہ۔ نمبر 2 یعنی انصاف کا مقتضا یہی تھا کہ ان کی مہمانی اس شان سے کی جائے۔ نمبر 3 یعنی اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ پہلے بھی اس نے پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ نمبر 4 انسان کا خالق کون ہے، یعنی رحم مادر میں نطفہ سے انسان کون بناتا ہے، وہاں تو تمہارا کسی کا ظاہر تصرف بھی نہیں چلتا، پھر ہمارے سوا کون ہے جو پانی کے قطرہ پر ایسی خوبصورت تصویر کھینچتا اور اس میں جان ڈالتا ہے۔ نمبر 5 یعنی جلانا مارنا سب ہمارے قبضے میں ہے، جو وجود و عدم کی باغ ہمارے ہاتھ میں ہوئی تو مرنے کے بعد اٹھا دینا کیا مشکل ہوگا۔ نمبر 6 حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی تم کو اور جہان میں لے جائیں تمہاری جگہ یہاں اور خلقت بسا دیں۔ نمبر 7 یعنی پہلی پیدائش کو یاد کر کے دوسری کو بھی سمجھ لو۔ نمبر 8 زمین سے تم اگاتے ہو یا ہم، یعنی بظاہر بیج زمین میں تم ڈالتے ہو لیکن زمین کے اندر اس کی پرورش کرنا، پھر باہر نکال کر ایک لہلہاتی کھیت بنا دینا کس کا کام ہے، اس کے متعلق تو ظاہری اور سطحی دعویٰ بھی تم نہیں کر سکتے کہ ہماری تیار کی ہوئی ہے۔ فضل تم تفکہون، پھر تم سارے دن رہو باتیں بناتے، انا لمغرمون، ہم تو قرض دار رہ گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ نمبر 1 افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو تو پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے۔ نمبر 2 لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں کر دیں اس کو کھارا پھر کیوں نہیں احسان مانتے۔ نمبر 3 افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو تو آگ جس کو تم سلگاتے ہو یعنی نکالتے ہو سبز درخت سے، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے پیدا کیا اس کا درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے۔ نمبر 4 نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے ہی تو بنایا درخت یاد دلانے کو۔ نمبر 5 اور برتنے کو جنگل والوں کے۔ نمبر 6 فسبح بسم ربک العظیم، سو بول پاکی اپنے رب کی نام کی جو سب سے بڑا۔ نمبر 7 فلا اقسم بمواقع النجوم، سو میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی۔ نمبر 8 وانہ لقسم اللہ تعالی عظیم، اور یہ قسم ہے اگر سمجھو تو بڑی قسم، انہ لقرآن، بے شک یہ قرآن ہے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی کھیتی پیدا کرنے کے بعد اس کا محفوظ اور باقی رہنا بھی ہمارا ہی کام ہے، ہم چاہیں تو کوئی آفت بھیج دیں جس سے ایک دم میں ساری کھیتی تہس نہس ہو کر رہ جائے، پھر تم سر پکڑ کر رو اور آپس میں بیٹھ کر باتیں بنانے لگو کہ میاں ہمارا تو بڑا بھاری نقصان ہو گیا، بلکہ سچ پوچھو تو بالکل خالی ہاتھ ہو گئے۔ نمبر 2 بارش تم برساتے ہو یا ہم، یعنی بارش بھی ہمارے حکم سے آتی ہے اور زمین کے خزانوں میں وہ پانی ہم ہی جمع کرتے ہیں، تم کو کیا قدرت تھی کہ پانی بنا لیتے یا خوشامد اور زبردستی کر کے بادل سے چھین لیتے۔ نمبر 3 میٹھے پانی کی نعمت، یعنی ہم چاہیں تو میٹھے پانی کو بدل کر کھاری کڑوا بنا دیں جو نہ پی سکو نہ کھیتی کے کام آئے، پھر احسان نہیں مانتے کہ ہم نے میٹھے پانی کے کتنے خزانے تمہارے ہاتھ میں دے رکھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی سقاناہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، ابن کثیر۔ نمبر 4 عرب میں کئی درخت سبز ایسے ہیں جن کو رگڑنے سے آگ نکلتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بانس، پہلے سورہ یاسین میں اس کا بیان ہو چکا، یعنی ان درختوں میں آگ کس نے رکھی ہے، یا تم نے یا ہم نے۔ نمبر 5 نصیحت پکڑو، یعنی یہ آگ دیکھ کر دوزخ کی آگ کو یاد کریں کہ یہ بھی اسی کا ایک حصہ اور ادنا نمونہ ہے، اور سوچنے والے کو یہ بات بھی یاد آ سکتی ہے کہ جو خدا سبز درخت سے آگ نکالنے پر قادر ہے وہ یقیناً مردہ کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہوگا۔ نمبر 6 جنگل والوں اور مسافروں کو آگ سے بہت کام پڑتا ہے، خصوصاً جاڑے کے موسم میں، اور یوں تو سبھی اس کا کام اس سے چلتا ہے۔ تنبیہ بعض روایات کی بنا پر علماء نے مستحب سمجھا ہے کہ ان آیات میں ہر جملہ استفہامیہ کو تلاوت کرنے کے بعد کہے بل انت یا رب۔ نمبر 7 ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جس نے ایسی مختلف اور کارآمد چیزیں پیدا کی ہیں اور خالص اپنے فضل و احسان سے ہم کو منتفع کیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور منکرین کی گھڑی ہوئی خرافات سے اس کی اور اس کے نام مبارک کی پاکی بیان کرنا چاہیے۔
تعجب ہے کہ لوگ ایسی آیات باہرہ دیکھنے کے بعد بھی اس کی قدرت و وحدانیت کو کما حق کو نہیں سمجھتے۔ نمبر 8، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ قسم کھاتا ہوں آیتوں کے اترنے کی، پیغمبروں کے دلوں میں موضح یا آیات قرآن کے اترنے کی، آسمان سے زمین پر آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی۔ کریم عزت والا فی کتاب مکنون، لکھا ہوا ایک پوشیدہ کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں۔ نمبر 1، تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ نمبر 2، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنا حصہ تم یوں ہی لیتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو۔ نمبر 3، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جس وقت کسی کی جان پہنچے حلق کو، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم ان کے پاس ہیں تم سے زیادہ پر تم نہیں دیکھتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدین، پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم یعنی اختیار میں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو کیوں نہیں پھیر لیتے اس روح کو اگر ہو تم سچے۔ نمبر 4، فاما ان کان من المقربین، سو جو اگر وہ مردہ ہوا مقرب لوگوں میں، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا۔ واما ان، اور جو اگر۔ تفسیر نمبر 1، قرآن کو چھونے کے آداب۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی فرشتے اس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کتاب یہی قرآن لکھا ہوا فرشتوں کے ہاتھ میں یا لوح محفوظ میں، اور بعض نے لا یمسہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع کی ہے، یعنی اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، یعنی جو صاف دل اور پاک اخلاق رکھتے ہیں وہی اس کے علوم حقائق تک ٹھیک رسائی پا سکتے ہیں، یا اس قرآن کو نہ چھوئیں گے مگر پاک لوگ، یعنی بدون وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس وقت لا یمسہ کی نفی نہیں کے لیے ہوگی۔ نمبر 2، رب العالمین کا نازل کرتا کلام، یعنی یہ کوئی جادو ٹوٹکا نہیں، نہ کاہنوں کی جٹیل اور بے سر و پا باتیں ہیں، نہ شاعرانہ تک بندیاں، بلکہ بڑی مقدس و معزز کتاب ہے جو رب العالمین نے عالم کی ہدایت و ترتیب کے لیے اتاری۔ جس خدا نے چاند، سورج اور تمام ستاروں کا نہایت محکم اور عجیب و غریب نظام قائم کیا، یہ ستارے ایک اٹل قانون کے ماتحت اپنے روزانہ غروب سے اسی کی عظمت و وحدانیت اور قاہرانہ تصرف و اقتدار کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہیں، کما احتج بہ ابراہیم علی قومی، اور زبان حال سے شہادت دیتے ہیں کہ جس اعلیٰ و برتر ہستی اور سلطہ غیبیہ کے ہاتھ میں ہماری باغ ہے، وہی اکیلا زمین، بادل، پانی، آگ، ہوا، مٹی اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک و خالق ہوگا۔ کیا ایسے روشن آسمانی نشانات کو دیکھ کر ان مضامین کی صداقت میں کوئی شبہ رہ سکتا ہے جو پہلے رکوع میں بیان ہوئے ہیں؟ اور کیا ایک عاقل اس عظیم الشان نظام فلکی پر نظر ڈال کر اتنا نہیں سمجھ سکتا کہ ایک دوسرا باطنی نظام شمسی بھی جو قرآن کریم اور اس کی آیات یا تمام کتب و صحف سماویہ سے عبارت ہے، اسی پروردگار عالم کا قائم کیا ہوا ہے جس نے اپنے قدرت اور رحمت کاملہ سے یہ ظاہری نظام قائم فرمایا؟ وہی پاک خدا ہے جس نے روحانی ستاروں کے غروب ہونے کے بعد آفتاب قرآن کو چمکایا اور اپنی مخلوق کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ آج تک یہ آفتاب برابر چمک رہا ہے، کس کی مجال ہے کہ جو اس کو بدل سکے یا غائب کر دے؟ اس کے انوار و شعائیں انہی کے دلوں میں پوری طرح منعکس ہوتی ہیں، یہ جو مانج کر پاک صاف کر لیے جائیں۔ نمبر 3، کفار کی تکذیب اور ناشکری، یعنی کیا یہ ایسی دولت ہے جس سے منتفع ہونے میں تم سستی اور کاہلی کرو اور اپنا حصہ اتنا ہی سمجھو اس کو اور اس کے بتلائے ہوئے حقائق کو جھٹلاتے رہو؟ جیسے بارش کو دیکھ کر کہہ دیا کرتے ہو کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں آ گیا تھا، اس سے بارش ہو گئی، گویا خدا سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اس طرح اس باران رحمت کی قدر نہ کرنا جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی اور یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی نہیں، سخت بدبختی اور حرمان نصیبی ہے۔ کیا ایک نعمت کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کو جھٹلایا جائے؟ نمبر 4، کیا تم کسی کے قابو میں نہیں ہو، یعنی ایسی بے فکری اور بے خوفی سے اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہو گویا تم کسی دوسرے کے حکم اور اختیار میں نہیں، یا کبھی مرنا اور خدا کے ہاں جانا ہی نہیں۔ اچھا، جس وقت تمہارے کسی عزیز و محبوب کی جان نکلنے والی ہو، سانس حلق میں اٹک جائے، موت کی سختیاں گزر رہی ہوں اور تم پاس بیٹھے اس کی بے بسی اور درماندگی کا تماشا دیکھتے ہو، اور دوسری طرف خدا یا اس کے فرشتے تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہو جو تمہیں نظر نہیں آتے، اگر تم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں تو اس وقت کیوں اپنے پیارے کی جان کو اپنی طرف نہیں پھیر لیتے، اور کیوں بادل نخواستہ اپنے سے جدا ہونے دیتے ہو؟ دنیا کی طرف واپس لا کر اسے آنے والی سزا سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ اگر اپنے وعدوں میں سچے ہو تو ایسا کر دکھاؤ۔ کانا من اصحاب الیمین، وہ ہوا داہنے والوں میں، فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین، تو سلامتی پہنچے تجھ کو دانے والوں سے۔ نمبر 1، واما ان کان من المکذبین الضالین، اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں بہکنے والوں میں سے، فنزل من حمیم، تو مہمانی ہے جلتا پانی، وتصلیۃ جحیم، اور ڈالنا آگ میں۔ نمبر 2، ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک
یہی ہے لائق یقین کا نمبر 3۔ فسبح بسم ربک العظیم، سو بول پاکی اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑا۔ تفسیر نمبر 4۔ تفسیر نمبر 1، مقربین اور اصحاب یمین، یعنی تم 1 منٹ کے لیے نہیں روک سکتے، اس کو اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ضروری ہے۔ اگر وہ مردہ مقربین میں سے ہوگا تو اعلیٰ درجے کے روحانی و جسمانی راحت و عیش کے سامانوں میں پہنچ جائے گا، اور اصحاب یمین میں سے ہوا تب بھی کچھ کھٹکا نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یعنی خاطر جمع رکھ ان کی طرف سے، یہ مطلب ہے کہ اصحاب یمین کی طرف سے ان کو سلام پہنچے گا، یا اس کو کہا جائے کہ تیرے لیے آئندہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور تو اصحاب یمین میں شامل ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ موت سے پہلے ہی مرنے والے کو یہ بشارتیں مل جاتی ہے، اور اسی طرح مجرموں کو ان کی بدحالیوں کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ نمبر 2، یعنی اس کا یہ انجام یہ ہوگا کہ مرنے سے پہلے اس کی خبر سنا دی جائے گی۔ نمبر 3، آخرت کی تمام خبریں سچی ہیں، یعنی تمہاری تکذیب سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ اس صورت میں مومنین اور مجرمین کی خبر دی گئی ہے بالکل یقینی ہے، اسی طرح ہو کر رہے گا۔ خواہ مخواہ شبہ پیدا کر کے اپنے نفس کو دھوکہ نہ دو، بلکہ آنے والے وقت کی تیاری کرو۔ نمبر 4، اللہ کی تسبیح میں مشغول رہو، یعنی تسبیح و تحمید میں مشغول رہو، یہی وہاں کی بڑی تیاری ہے۔ اسی نیک مشغلہ میں لگ کر مکذبین کے دل افسوس بہودگیاں میں بھی سے بھی یکسوئی رہتی ہے، اور ان کے باطل خیالات کا رد بھی ہوتا ہے۔ یہاں سورت کے خاتمہ پر جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث نقل کر دی جائے جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب کو ختم فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان حبیبتان الی الرحمن، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تم سورۃ الواقعہ وللہ الحمد والمنہ۔ سورہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچی۔